وہ کہتے ہیں نا شاہ غلام قادر صاحب کہ 90 دن کہیں نہیں لکھے ہوئے، تو شاہ صاحب وہ ہم سے مانگ رہے تھے 6 ماہ. آپ لوگ کہیں ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا. پوچھئے اپنے سینئر لوگوں سے جو اس ایگریمنٹ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں 6 ماہ کا ٹائم دیا جائے. ہم نے کہا 6 ماہ نہیں دے سکتے، ہم نے آپ کو 3 ماہ کا ٹائم دیا. اور 3 ماہ کے اندر ایک اور بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے بڑی بڑی پریس کانفرنسز کر کے یہ کہا اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کیا، تسلیم کیا. یہ بات کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ. اب جو چیزیں ہماری حل ہوئی وہ 38 نکات کے اندر سے چیزیں ہیں، وہ سارے 38 نکات نہیں ہیں. میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے 1-2 شیئر کروں گا. اسی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر آپ کے اس ریاست کے 4 ٹنلز موجود ہیں، لوہر گلی، شونٹر، لیپا اور سندبار حویلی کی جو ٹنل ہیں، یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی 38 نکات کے اندر. یہ میں یاد ان کو اس لیے کراتا ہوں نا، یہ بھول جاتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایگریمنٹ کیا وہی ہے. نہ بابا، یہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہے. تمہارا ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ ارجنٹ جو میٹر ہیں وہ اس ایگریمنٹ کے اندر طے کیے جائیں گے اور 90 دنوں کے اندر وہ حل کیے جائیں گے. بقیہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا. یہ تھا اصل حقیقت. شاہ صاحب کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پیپل پارٹی والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہاں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. شاہ صاحب نوری ٹاپ، بس یہی ہے نا، پتہ نہیں کس ٹاپ پہ جڑے ہوں گے. اب آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم کوئی سیاست کرنے کا نہیں ہے، لیکن ایک بڑی جماعت کا صدر جماعت ہے وہ، اگر وہ یہ شخص یہ بات کرے کہ جی 90 دن کا کہیں پہ طے نہیں ہوا تھا، تو ان کو یہ جواب دینا بنتا ہے کہ 90 دنوں میں کیا طے ہوا تھا اور 90 دنوں کے بعد کیا کرنا تھا. یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اور شاہ صاحب معذرت کے ساتھ آج تک تو آپ نے 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہی نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ بات کر رہے ہیں جناب کہ 90 دنوں کا کہیں نہیں لکھا ہوا تھا. ہم آپ لوگوں کو بتانے کے ذمہ دار ہیں. ہم کسی سیاستدان کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم کسی ادارے کے جواب دہ نہیں ہیں. ہم جواب دہ اپنی عوام کے ہیں، اپنی پبلک کو ہم جواب دہ ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام ممبران، جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ وہ سوال کریں، لیکن خدارا آپ اعتراض کریں، آپ تنقید کریں. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ضد میں آ کے کسی کو میرا چہرہ پسند نہیں ہے، کسی کو کسی اور کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ اس طرح سے تنقید نہ کریں. آپ تنقید کریں، سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے. چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک اور خلاف ورزی اسی چارٹر آف ڈیمانڈ کا پوائنٹ نمبر 29. میں کہتا ہوں یہ جھوٹے، میں پھر منہ بند رکھتا ہوں. وہ مہران ٹھیک کرتا ہے ان کے ساتھ، باقی لوگ ٹھیک کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جس کا میں آئی وٹنس ہوں. امتیاز اسلم، عمر رضی، شوکت نواز میر 3 کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے نمائندے. اور وہاں پہ کون کون ہے پھر میں بتاؤں گا، پھر میں جھوٹا کہوں گا. کہ دوسری طرف سے امیر مقام طارق فضل چودھری، حکومت کی طرف سے دیوان علی خان، قاسم مجید، حکومت کا نمائندہ رابطہ کار چیف سیکرٹری کشمیر کونسل، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا جی رکے ابھی، کیونکہ اس سے ایک رات پہلے ایک نابینا شخص اسپیشل پرسن خدا کی قسم اتنی موٹی کتاب بنا کے لایا. ان کو گالیاں کیوں نہ پڑیں، دھکے الٹتا ہوا دفتر پہنچا بینک روڈ پہ. میں ملا اس سے، میں نے کہا کیا مسئلہ آپ کا؟ انہوں نے اتنا موٹا کتابچہ بنایا، پوری دنیا کی مثالیں دے کے کہ پوری دنیا کے اندر اسپیشل پرسن کا کوٹا 5%، 6% اور 7% ہے ملازمتوں کے اندر، جبکہ یہاں پہ کتنا ہے 1%. اور یہ بے شرم اگر کسی معذور کو نہیں بخشتے، یہ مجھے اور آپ کو کہاں بخشیں گے؟ اب وہاں پہ کیا طے ہوا؟ سنیں، وہاں پہ یہ طے ہو گیا. میں نے ان کو کہا وہ باتیں کروں گا الفن کہ جو میں نے وہاں کی. میں نے کہا یار میں گناہگار انسان ہوں، میرا کوئی فیملی کا بندہ معذور یا اسپیشل پرسن میں نہیں آتا، لیکن مجھے راولہ کوٹ کی اپنی ان بہنوں کی وہ سردی کے اندر
اس چوک کے اندر رات کے 1-2 بجے کی وہ تمام چیزیں یاد ہیں کہ کس ٹھنڈ کے اندر وہ ہماری بہنیں جو ایم فل پی ایچ ڈی تھی، ماسٹر تھی، وہ سڑک پہ سوئی ہوئی تھی اور یہ بے غیرت بے حس حکمران ان کو منہ نہیں لگا رہے تھے. وہ کیا کہہ رہی تھی کہ ہمارا کوٹا 1% سے 5% کیا جائے. ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر وہ ڈیمانڈ کی ہوئی تھی. جو چارٹر آف ڈیمانڈ یہ منظور کر چکے 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تسلیم ہوا ہوا نا، تو اس دن میں نے یہ کہا کہ بھئی وہ معذور آئے ہمارے پاس، انہوں نے بڑا اس پہ ورک کیا ہوا ہے اور یہ پوری بریفنگ دے کے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے پڑھ کے بتایا تو ایک دم امیر مقام صاحب بولے کہ جناب یہ تو چارٹر آف ڈیمانڈ میں نہیں تھا. میں نے پھر یہ بات دہرائی، میں نے کہا سرکار 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ آپ نے مانا ہوا ہے؟ جی مانا ہوا ہے. میں نے صفحے الٹائے، میں نے کہا 29واں نمبر پڑھو تو 29واں پوائنٹ ہمارا کیا ہے. 29واں پوائنٹ کلیئر کٹ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اسپیشل پرسن کا کوٹا 1% سے 5% کیا جائے. وہاں پہ پھنس گئے وہ، یہ بے ایمان ہے. پھر طے ہوا، قاسم مجید نے ذمہ داری اٹھائی. میں اوپن یہ بات کرتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس ہونا ہے، میں تمام کیبنٹ ممبران سے مشاورت کر کے اس پہ منظوری لے کے دوں گا. یہ دوسرے اجلاس کی بات ہے. آج 2 ماہ ہو گئے. کدھر ہے قاسم مجید صاحب؟ کدھر ہے امیر مقام؟ کدھر ہے طارق فضل چودھری؟ ان کو برا بھلا نہ کہیں تو کیا کہیں. میں پھر گالی نہیں دوں گا. جو ان کو دیتے ہیں نا وہ ٹھیک دیتے ہیں. اب گالی کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں. انہی کی ویڈیوز موجود ہیں، ایک جماعت کے بڑے بڑے لیڈر کی ویڈیوز موجود ہیں. میاں وحید صاحب کی موجود ہے، فاروق حیدر صاحب کی موجود ہے. وہ ایک ادھر سے وہ ہے، وہ لمبا سا جی ادھر میرپور ڈویژن سے، کیا نام ہے اس کا، چودھری اخلاق، اس کی موجود ہے. ملک ظفر کی موجود ہے. مجھے ایک بات بتائیں، وہ آپ تو ناجائز گالیاں دیتے ہو، ریکارڈنگ موجود ہے.